ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، انسانی معاشرہ بالعموم دو تین طبقات پر منقسم یا ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ مالی حساب سے بہت زیادہ آسودہ حال ہوتا ہے، اسباب کی، وسائل کی اس کو فراوانی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا طبقہ آتا ہے وہ ذرا درمیانی نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کئی وسائل ہوتے بھی ہیں اور کئی وسائل نہیں بھی ہوتے، بہرحال وہ معاشرے کے اندر اپنا ایک دوسرے کو جھکاؤ رکھتا ہے اور گزارا کرتا ہوتا ہے۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ مقبول حال ہوتا ہے، اس کے پاس مالی وسائل کی، اسباب کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، بہت زیادہ محرومیوں کا وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ضروریات اس کی بنیادی زندگی کی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس دین اسلام اس بات کا نمبردار ہے کہ یہ جو طبقہ ہے سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ، تو دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بھی معاشرے کا ایک اہم اور ستون جو ہے وہ ثابت ہو، معاشرے دائرے میں آئے، ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کی محرومیات دور ہوں۔ تو اس مقصد کے حصول کے لیے دین اسلام جو لوگ صاحب ثروت ہیں، امیر ہیں، مالک اور مستحکم ہیں، ان پر پہلی چیز جو فرض کرتا ہے وہ ہے زکات، جو کہ ہر سال انہوں نے دینی ہوتی ہے کیسے کی صورت میں۔ اس کے علاوہ بھی مزید بھی اس کے علاوہ سے احکامات ہیں، وہ یہ کہ انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، محض زکات تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا جائے بلکہ اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کیا جائے، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ اسباب کی، وسائل کی کمی کا شکار ہیں ان تک زیادہ سے زیادہ ان کی ضروریات پوری کرنے کا سامان ہو سکے، اسباب پیدا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، اسی سلسلے میں قرآن و سنت میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، سر و علانیہ، خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو گیا، اللہ کے پاس چلا گیا ان کا بہترین اجر۔ اور پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دوسری ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے ڈر سے، خوف سے اور ہر قسم کا فکر اور غم اور رنج سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے نہ ان کو دنیا میں کوئی ڈر رہتا ہے اور نہ آخرت میں ڈر رہتا ہے، اور وہ نہایت ہی بے فکر ہو کے، بے خوف ہو کے، نہ سکون کے ساتھ دنیا اور آخرت میں زندگی گزارتے ہیں، گزارنے کی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید اس حوالے سے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی سورۃ البقرہ میں، ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جب اس کو زمین پہ بویا جاتا ہے تو اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، ہر خوشے سے 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دانہ بویا اور اس کے نتیجے پہ 700 دانے نکلے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو 700 کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، 700 کے بعد اس کو اجر ملتا ہے، 700 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں برکت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک کھجور بھی
اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ اس کو اور پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر عظیم اجر ہے، کس قدر زیادہ ثواب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے کہ وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جب کہ پورے میدان حشر میں سخت تپتی دھوپ ہوگی، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب کرے جو اللہ کی راہ میں بالکل بے غم و اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا جو رواج ہے یہ دیگر مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے، زمانے قدیم سے پایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے جو معبودان ہیں ان کے باطل ہوتے تھے، ان کے آگے جا کے چڑھاوے دیتے تھے، نظریں نیازیں دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے۔ مقصد یہ کہ اپنا مال وہ لگاتے تھے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معبودات کے، اور ظاہر یہ کرنا ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں اپنے اس معبود کے لیے بہت احترام ہوگا۔ اب مسلمانوں کو تو یہ بھی حاصل ہے کہ وہ سچے خدا، سچے معبود پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کیوں نہ اس کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرے اور بڑی محبت سے خرچ کرے۔ جس قدر محبت سے، جس قدر خلوص سے خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مال صرف جو خوشحال لوگ ہیں، مالی طور پر آسودہ ہیں، اس سے وہی لوگ کا خرچ نہ کریں، بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ جن کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس اسباب کی کمی ہے وہ بھی خرچ کریں۔ جیسا کہ سورۃ عمران میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ اور سیم انہی الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہمیں ملتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے یہ بیعت کی ہوئی تھی کہ تم لوگوں نے ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، خواہ تو خوشحال ہو یا بدحال۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مالی طور پہ آسودہ ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ مال خرچ کرتے ہوئے اتنی قدر نہیں محسوس ہوتی، تو اس کو پتہ ہے یہ مال نکال رہا ہو، میرے پاس ڈھیر مال پڑا ہوا ہے، مجھے کیا کمی آئی، وہ نکال بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول ہی کر دیتا ہے، وہ اخلاص نیت سے کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان خود ضرورت مند ہو، خود اس کے لیے جو اسباب کی کمی ہو، اور اس موقع پر وہ کسی سائل کی پکار پر اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ بے حد اللہ تعالیٰ اس سبب کی قدردانی کرتے ہیں۔ ایک بڑے مشہور واقعہ آپ نے بچپن سے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے عہد کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص بطور مہمان حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، ڈاکوں میں طرف پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے کچھ ہے وہ بھجوا دیجیے، ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ تو ان کی تمام مصنوعات کی طرف سے جواب آتا ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ دیکھیں ہمارے جو کائنات ہے کس قدر فخر کی زندگی میں بات ہوتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ایک صحابی سے کہا یہ میرا مہمان ہے، تو اس کو تم اپنے ساتھ گھر لے جاؤ اور اس کی مہمان نوازی کرو۔ وہ صحابی خوشی خوشی کو گھر لے جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ صرف ایک بندے کا کھانا ہے اور وہ بچوں کے لیے ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ وہ جو کھانا ہے وہ مہمان کو لا دیں، بچوں کو پہلا کر سلا دیں۔
اور آپ نے یوں کرنا ہے کہ کھانا رکھیں گی تو ساتھ ہی اپنے چراغ کو بجھا دینا ہے، تو تاکہ کمرے میں اندھیرا ہو جائے، تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر میں ویسے منہ چباتا رہوں گا، اس کو یہ احساس ہوگا، یہ تاثر ملے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ان کے آگے کھانا رکھا گیا، ان کے ہلکے نے چراغ کو بجھا دیا، مہمان کھانا کھاتا رہا اور جو میزبان تھے وہ صحابی وہ بس یہ تاثر دیتے رہے جیسا بھی کھانا کھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا یہ عمل بتا دیا۔ صبح کے وقت جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کی تمہاری مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی، اللہ تم سے بہت خوش ہوئے، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر سرفراز ہونے سے پہلے ہی بہت زیادہ وسیع القلب، بہت زیادہ سخی اور بہت زیادہ رائے خدا میں خرچ کرنے والی شخصیت، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے اوڑھنی دے دیجیے، وہ انہیں اوڑھنی یا کوئی کمبل دے دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد طبیعت کو سنبھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا جواب دیتی ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ ہیں جو محتاجوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے کام آتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، آپ کو سخاوت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حکم کے ناز ہوگا؟ تو اسے ثابت ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بہت زیادہ مہمان نواز، بہت زیادہ وسیع القلب اور بہت زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنے والی ہے۔ الحمدللہ۔ ایک دفعہ ایک سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ اقدار کیجیے، میں ضرورت مند ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں پہ چراگاہ ہے، وہاں پہ 400 بیڑے ہیں، وہ ادھر جا کر تم 400 کی 400 بیڑے لے جاؤ، وہ سب میری ہے لیکن تمہیں ساری لے جانی ہے، وہ سب تمہاری ہوگی، ایک دن تم چھوڑ دے گا۔ تو ہم اندازہ کریں کہ ایک سائل کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا ہی مال اس کے حوالے کر دیا، ایک بیڑ بھی، ایک بکری اپنے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ایک دم کھڑے ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین ہوتی تھی کہ پہلے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر کے اذکار کرتے تھے، تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بات چیت ہوتی ہے، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد ایک دم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں تو تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول یہ عمل کیا کہ آپ نماز پڑھتے ساتھ اٹھ کر چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ سونا آیا ہوا تھا جو میں نے گھر رائے خدا میں خرچ کر دیا تھا، لیکن تھوڑا سا باقی تھا، وہ مجھے بے چین کر رہا تھا، تو میں نے چاہ کر فوری طور پر اس کو بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، چنانچہ میں وہ رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے فوری طور پر یہاں سے کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی مبارک صورتوں اور تعلیمات کی وجہ سے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بھرپور طور پر انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے. آپ نے وہ ساری رقم غلاموں کو چھوڑنے میں اور باقی دین کے معاملات میں خرچ کر. جب آپ ہجرت کرنے لگے اس کے بعد وقت بھی آپ کے پاس 31 رقم تھی، لیکن آپ ساری رقم ساتھ لے کے گھر میں نہیں چھوڑی کہ اس نیت سے کہ جب سفر میں جاؤں گا تو وہ کہ اس کی ضرورت پڑے گی، رائے خدا میں خرچ کرنا پڑے گا، تو یہ ہونی چاہیے. اور غزوہ تبوک میں تو سب سے آگے بڑھ گئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے عام اعلان کی ہوئی تھی اور سب مسلمانوں نے حکم دیا تھا کہ ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ مال خرچ کرے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھر کا سارا مال لے کر آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں اور ایک حصہ اموال بیت المال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جاتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے کا سارا مال لے کر آ چکے ہوئے گھر کا، ایک چیز وہ گھر میں نہیں چھوڑی. تو انہوں نے دل میں کہا کیا عمر واقعہ تو ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابوبکر بتاؤ کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا مال اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے. الحمدللہ. میرے بھائیوں، اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف آپ متوجہ ہو کہ انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے وہ اللہ کی راہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج کے وقت جو بھی کرو تو جلدی تو جلدی ہو، کیونکہ تم نے اتنا وعدہ کی راہ میں دے دیا ہے، اللہ تم سے خوش ہو. الحمدللہ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ مال کھلے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے جنت میں جانے کے امکانات اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں جب قحط پڑا ہوا تھا تو ان کے 1000 اونٹ شام سے غزہ دے کر آ رہے تھے. تو اس موقع پر جو وہاں کے تاجر تھے جن میں چند ایک یہودی بھی شامل تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دی، یہ پیشکش کی کہ آپ کا جو غلہ آ رہا ہے یہ آپ ہمیں بیچ دیں، کیونکہ انہیں پتا تھا قحط ہے تو یہ ہم لے لیں گے تو ہاتھوں ہاتھ باہر نکل جائے گا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل انکار کر دیا اور یہ فرمایا کہ بھائی یہ میں نے کسی کا سودا کر دیا. وہ اعلان ہو کر کہتے ہیں کہ جتنے بھی تاجر موجود ہیں ان میں سے ایک بھی اس بات کا اقرار نہیں کر رہا کہ اس کی آپ کے ساتھ ڈیل ہوئی ہو، تو آپ نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا لیا سودا، بس آپ لوگ گئے. چنانچہ جب وہ اونٹ غلہ لے کر آتے ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے کا سارا جو مال ہوتا ہے وہ اہل مدینہ میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں، ذرا سا بھی منافع نہیں ہو. الحمدللہ. میرے بھائیوں، پھر ہم غزوہ تبوک کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ واقعہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت ہی غریب اور درویش قسم کے صحابی تھے، ان کے پاس دینے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں. چنانچہ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک یہودی کے گھر مزدوری کی. اس مزدوری نے یہودی نے ان کو کھجورے دے، وہ کھجورے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے بتایا اس طرح میں نے ایک یہودی کے گھر مزدوری کی ہے
اس نے یہ دی ہے. اس میں سے کچھ تو میں گھر والوں کو دے آیا ہوں کیونکہ گھر میں ایک دن اسے فاقے تھے. میں نے سوچا کہ ان کے فاقے کم ہو گئے تو باقی میں آپ اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کو قبول فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تقویٰ دیکھ کر, ان کا خلوص دیکھ کر, وہ ساری کھجوریں پورے مال کے اوپر ایسے بکھیر دی, پورے مال کو بکھیر دی کہ ان کھجوروں کو دینے کی جو بنیاد تھی وہ اخلاص تھا, وہ تقویٰ تھا, وہ نیک نیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت ہی محبوب ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اس موقع پہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جہاں گھر ہے وہ ایک باغ میں ہے, تو میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں لینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا کوئی قریبی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جی بالکل میرا کزن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم دینا چاہتے ہو تو سب سے حقدار تمہارا وہ کزن ہے, تمہارا چچا زاد بھائی ہے, تم اپنا باغ اس کو دے دو. چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دعا بناتا ہوں اور یہ باغ اپنے اس کزن کو فی سبیل اللہ دے رہا ہوں. الحمدللہ. چنانچہ وہ گھر جاتے ہیں, اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بھائی گھر سے باہر آ جاؤ, یہ ہمارا نہیں تھا, یہ ہم نے اللہ کو دے دیا. وہ خوشی خوشی باہر آ جاتی ہے بچی کو ساتھ لے کر, اور پھر جو دوسرا ہمیں ٹھکانا ہوتا ہے ادھر سے چلی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے ہمسائے میں بعض روایات کے مطابق کوئی یہودی تھا اور بعض وہ شخص منافق تھا, وہ رہا کرتا تھا, تو اس نے اپنے گھر کے باہر درخت لگایا ہوا تھا. اس درخت کی وجہ سے اس مسلمان کو آنے جانے میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اس درخت کو کٹوا دیں, میں یہاں سے گزرتا ہوں, مجھے یہ پرابلم جو دیتا ہے, تم اس کو کٹوا دو. وہ نہیں مانتا, یہ نہیں ہو. تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو تم درخت کٹوا دو. وہ نہیں کٹواتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص اس طرح وہ درخت نہیں کٹوا رہا اور میرا مسلمان بھائی پریشان ہے, وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں تمہیں اپنا ایک اور میرے پاس باغ ہے وہ دیتا ہوں, تم ایک درخت مجھے دے دو, کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ وہ سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ ایک اپنا درخت دوں گا تو مجھے ایک پورا باغ مل جائے. چنانچہ وہ یہ سودا کر لیتے ہیں ان کے ساتھ. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اس شخص سے وہ درخت خرید لیا اور اپنا باغ اس کو دے دیا, اور اب میں جا رہا ہوں اس درخت کو کاٹنے کے لیے تاکہ میں اس مسلمان بھائی کو وہاں سے گزرتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے. الحمدللہ. میرے بھائیوں, ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں جو انفاق کی سبیلہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ایک اور حقیقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خلفائے راشدین دین کے دور میں ایک وقت آ گیا بڑا سنہری کا کس حوالے سے کہ مسلسل ایک عرصہ دراز سے مسلمان زکات دے رہے تھے, انفاق کر رہے تھے, اللہ کی راہ میں کھلا خرچ کر رہے تھے. تو وقت ایسا آ گیا کہ لوگوں نے زکات کے ٹائم آنے پر زکات دینا چاہی, گھر سے نکلتے تھے زکات دینے کے لیے اور انہیں کوئی زکات دینے والا نہیں ملتا تھا, زکات دینے والا نہیں ملتا تھا. اس قدر خوشحالی ہو کے آ چکی ہوئی. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ پیچھے پورے تسلسل کے ساتھ زکات, انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ اور خیرات کا عمل جاری و ساری تھا. الحمدللہ. تو یہ اس کے ثمرات ہوتے ہیں, یہ اس کی برکات ہوتی ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی, کہ اس کے نتیجے میں معاشرہ بھرپور طور پر خوشحالی اس میں آ جاتی ہے, ترقی آ جاتی ہے, اور فلاح و بہبود کا وہ مرکز بن جاتا ہے, اس کے آواز کا بن جاتا ہے. الحمدللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں, اگر ہم لوگ بھی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو پروان پر چلانا چاہتے ہیں, ترقی لینا چاہتے ہیں, خوشحال کرنا چاہتے ہیں, تو بے دریغ اللہ کی راہ میں خرچ کریں,
آپ جتنا مال بھی دیں گے اس میں ہرگز کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوگا، اس میں برکت ہی پڑے گی، وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آپ کے لیے آخرت میں بھی اللہ آپ کے فلاح و کامیابی کا ضامن بنے گا، اس کا سبب بنے گا۔ شرط یہ اس طرح کاری نہ ہو، پورے اخلاص ہو، پوری نیک نیتی ہو، تو وہ ضرور اس قسم کے نتائج کا حامل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی، انفاق کی استطاع کرنے کی، غیر ریاکاری کی نیت کے اور خلوص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔